أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کا یہ 7واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 54 سے، بلکہ 4 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 58 پر. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں انتہائی اہم 3 مضامین کا تذکرہ فرمایا اور ان تینوں کا تعلق اس سورت سے بڑا گہرا ہے، مربوط ہے، کیونکہ شروع سے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں عقیدے کی جو حقیقتیں ہیں، بالخصوص عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، اس کی دلیلیں تاریخی اعتبار سے عنایت فرمائی اور وہ آئندہ رکوع سے آنے والی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے اس کا آغاز ہوگا. اس سے پہلے کی اس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی سازش کا تذکرہ فرمایا کہ کیسے وہ انسانوں کو بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو ابلیسی سازش کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی ناکامی جھیلیں گے وہ، اور جو نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں، رسولوں کے اسوے پہ چلتے ہیں، آخرت میں بڑی کامیابی ہوگی. اسی کے درمیان آراف والوں کا تذکرہ فرمایا. آراف والے کون ہوں گے اس کے سلسلے میں گزشتہ اتوار آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ ان کے دل میں جنت میں داخل ہونے کی بے پناہ خواہش ہوگی اور جہنم کا خوف ہوگا. اسی اسنا ان کی نگاہیں ان لوگوں پر پڑے گی جو دنیا میں ان کو گمراہی کی دعوت دیتے تھے، جو دنیا میں اقتدار والے تھے، طاقتور تھے، طاقت کے نشے میں مبتلا تھے، ان کی بھاری جمعیتیں تھی، بھیڑ تھی، اکثریت تھی. اصحاب الاعراف، جو لوگ اعراف پر ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا تمہاری حکومت، تمہاری دولت، تمہاری بھیڑ بھاڑ یہ آج کام نہیں آ رہی ہے؟
اور وہ اہل جہنم اعتراف کریں گے کہ آج کا دن ایسا دن ہے اور آخرت کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے کہ اب ہم ان ساری چیزوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اصحاب الاعراف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا جہنم کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ اہل جہنم پکار پکار کے کہیں گے کہ چند قطرے پانی کے ہم کو دے دو، حلق میں کانٹے پڑے جا رہے ہیں۔ جنت کے لوگ بھلے تو ہوں گے ہی، نیک دل نرم دل، وہ دینا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے اور جہنم والوں کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی کہ اس کے بعد سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑے رہ جائیں گے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جیسے تم نے دنیا میں آخرت کو فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، دنیا کی زندگی میں تم نے آخرت کو کبھی یاد نہیں کیا، بالکل ویسے ہی اب تم کو کوئی یاد کرنے والا نہیں، تم بھلا دیے جاؤ گے، جہنم میں پڑے رہو گے، فراموش کر دیے جاؤ گے۔ اور آج تمہارا کوئی کام بنانے والا نہیں، مددگار سفارشی کوئی نہیں، سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، اس پوری دنیا اور آخرت کا یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے کہ انسان ہر چیز سے ہاتھ دھولے گا، رشتے ختم، دولت ختم، اور جسم اس کا تکلیف میں پڑا رہ جائے گا۔ اس حقیقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان نبیوں کی جو نصرت ہوئی، دعوت جو غالب آئی، اس کا تذکرہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ ان 3 اہم باتوں میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، توحید، بندے کو معبود سے جوڑنے والی بات، اور دوسری یہ کہ پھر جب بندہ جڑ جاتا ہے، اس کے اندر بندگی پیدا ہوتی ہے، تو اپنے مولا سے کیسے رابطہ قائم کرتا ہے، کیسے دعا کرتا ہے، اور تیسری یہ کہ یہ جو دعائیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو پھر آسمان سے رحمت برستی ہے، بارش ہوتی ہے، تو بارش اور اس کی حکمتیں اور اس کے پیچھے جو میسج ہے، جو چھپا ہوا پیغام ہے، جو بڑے تدبر سے انسان کو ملتا ہے، وہ پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں۔ لیکن جب ہم دن کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دن جو ہماری زندگی کے ہے، سورج کا نکلنا، ڈوب جانا، یا یوں کہہ لیجیے 24 گھنٹے کا دن، لیکن قرآن مجید اس کو دن نہیں مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 دنوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دن ہے، یعنی مرحلہ، پیریڈ سے آپ ترجمہ کر لیجیے، وہ وقت کا ایک مرحلہ اور وہ وقت کا ایک پیریڈ، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو دنیا کے سلسلے میں فیصلے فرماتا ہے، کوئی قوم بڑی نافرمان ہوئی جا رہی ہے، بغاوت کر رہی ہے، تو ہم سوچتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اس کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں نا، ایسا تھوڑی کہ بس اس میں صبح غلطی کی شام میں سزا مل جائے، قوموں کو مہلت ملتی ہے، فرمایا ہم ٹائم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر کا ہوتا ہے۔ 1000 کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور ارشاد فرمایا قیامت کا دن، آخرت کا دن، آخرت کا دن تو 50,000 سالہ مدت کا ہوگا۔ ہماری دنیا کے جو 50,000 سال ہوتے ہیں، وہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے
وہ دن اور ہمارے جو دن ہے زندگی کے جو جلدی سے گزرتے ہیں، دونوں میں الگ الگ چیزیں، الگ الگ تصور ہے، دونوں کو ایک ساتھ ہی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دوسرا ہے، بندوں کی مجبوریاں وہ الگ چیز ہے۔ لہذا ہم نے دن کہا جس کو عربی میں یومن کہتے ہیں، اس کو ہم نے سورج سے جوڑ دیا کہ بھئی سورج آپ نکلے گا، دن شروع ہوا، سورج غروب ہوا، دن ختم ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت کا بڑا لمبا مرحلہ ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اس مدت کو اللہ تعالیٰ یومن سے اشارہ فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی کچھ ایام ہے، 6 ایام، 6 مرحلے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 مرحلوں میں، 6 دنوں میں، ترجمہ دنوں سے کر لیجئے لیکن ذہن میں واضح رہے کہ وہ وقت کے ایک لمبے گیپ کو کہتے ہیں، پیریڈ کو کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 میں کیوں؟ وہ کہہ دیتا کن فیکن، ساری کائنات وجود پہ آ جاتی۔ نہیں، یاد رکھیے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ چیز ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر 2 چیزوں کو پسند فرمایا، 2 چیزوں کو، اور انسانوں کو ان کے اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی گئی۔ ایک ہے تدریج اور دوسرے ہے ترتیب۔ تدریج یعنی گریجولی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی حکم خداوندی ہو تو سجدے میں گر جاؤ، نہیں کہا پہلے تکبیر تحریمہ کو، پھر قیام کرو، پھر رکوع میں جاؤ، اور اس کے بعد جب طبیعت گرم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گرو۔ ترتیب چل رہی تھی، تدریج، دھیرے دھیرے بندہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، سجدہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر چیز میں تدریج ہو، بتدریج، گریجولی، دھیرے دھیرے، سسٹمیٹکلی۔ لہذا یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش میں بھی تدریج اختیار فرمایا، دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ ہر مخلوق جو اپنے ماں کے پیٹ میں جنم لیتی ہے مرحلے وار، پہلے اس کے سلسلے میں سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا کہ پہلے گوشت کا ٹکڑا ہوگا، پھر اس میں ہڈیاں بنیں گی، پھر اس کے اوپر جلد بنے گی، اس کے بعد یہ ساری چیزوں کے بعد بھی دنیا میں آنے کے بعد بہت سی چیزیں ملتی جائیں گی، دانت بنیں گے اس کے، اور دھیرے دھیرے وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے گا، چلنے کے قابل ہوگا۔ تو ہر چیز میں آپ دیکھیے مرحلے وار۔ سب سے زیادہ ہم سے قریب ترین چیز ہے ہمارا رزق، جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس میں بھی دیکھ لیجیے کیا ترتیب ہے۔ اس کی ترتیب کا بھی عالم یہ ہے کہ دھوپ نکلے گی، زمین خشک ہو جائے گی، کسان زمین کو توڑ پھوڑ کرے گا، ہل چلائے گا، نر کر لے گا، پھر دھیرے دھیرے بادل آئیں گے، سر پہ جمع ہو جائیں گے، میگھ برسے گی، پھر اس کے بیج ڈالی جائے گی، پھر پودا نکلے گا، کوپلیں نکلیں گی، وہ ترقی کرے گی، درخت بنے گی، درخت میں شاخیں نکلیں گی، شاخوں میں دانے آئیں گے، وہ دانوں کو کاٹا جائے گا، صاف کیا جائے گا، پیسا جائے گا، ایک ترتیب چل رہی ہے۔ کم سے کم 5 سے 6 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ بجائے بارش کے چاول کے دانے آسمان سے برسا دے؟ مسئلہ ہی نہیں تھا نا، میرے آنگن میں جتنا چاول جمع ہو گیا۔ اب آج کل تو مصیبت ہو جاتی، کسی کے گھر میں آنگن ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ترتیب سے تم کام کرو، تو تم دھیرے دھیرے کسی چیز کی جانب آگے بڑھو، اچانک نہیں، اور تم ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات کو دھیرے دھیرے 6 مرحلوں میں اور ایک ترتیب کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اچھا، اس ترتیب اور تدریج میں قوت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے
کنٹرول کا اظہار ہوتا ہے. ایک ایکسیڈنٹلی کوئی چیز وجود میں آ گئی، یہ وہ قدرت کا اس میں مشاہدہ نہیں ہوگا جو دھیرے دھیرے کوئی ایک چیز وجود میں آ رہی ہے. سورج بن رہا ہے، چاند بن رہے ہیں، ستارے بن رہے ہیں، دھرتی بن رہی ہے، اس قابل بنا دی گئی کہ اس پر انسان بچ سکے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب اپنائی اور دھیرے دھیرے یہ 6 مرحلوں میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. اب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محروم ہے اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا پیدا کرنے والا الگ ہے، کائنات کو چلانے والا الگ ہے، کائنات کو ختم کرنے والا الگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہیں، اس غلط فہمی میں نہ پڑو. ثم استوى على العرش، وہ متمکن ہو گیا عرش پر. عرش ویسے کہتے ہیں تخت حکومت کو. اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، غیب کی باتوں کا ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، بہت سی آخرت کی حقیقتیں، بہت سی عالم بالا کی چیزیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے اگر اصلی الفاظ میں ان کو بتا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے الفاظ میں بیان فرمایا کہ تم ان کو سمجھ لو. ارشاد فرمایا جنت میں، سورۃ محمد میں آپ دیکھیں گے ارشاد فرمایا جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور ایک نشہ آور مشروب ہوگا اس کی نہر ہوگی. لازمی بات ہی ہمارے الفاظ تھے، ورنہ اگر وہ اخروی الفاظ میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ ایک ایسا مشروب جو شہد کی طرح تو ہوگا لیکن جو شہد میں گندک جیسی بو آتی وہ بو نہیں ہوگی، شہد میں جو کچرا چلا آتا وہ کچرا نہیں ہوگا، وہ ایک ملتی جلتی سی چیز ہوگی. اتو بھی متشابہہ، نہر ایک ہوگی جس میں سفید قسم کا مشروب ہوگا، دودھ جیسا مزہ ہوگا. لیکن دنیا کا دودھ پھٹ جاتا ہے، وہ دودھ پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا. یہ ساری وضاحت اللہ تعالیٰ نے ہمارے الفاظ میں فرما دی. اگر ان کے نام کچھ اور ہوتے جن ناموں سے ہم فیملیئر نہیں ہے، مایوس نہیں ہے، تو سوچئے ہمارے اندر اشتیاق کہاں پیدا ہوتا، شوق کہاں پیدا ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بندوں کے الفاظ استعمال کیے. جیسے ماں باپ چھوٹے بچوں کو جن کو بولنا نہیں آتا اور وہ کھانے کی چیزوں کو مام کہتے ہیں، وہ پینے کے لیے پانی کو مانگنے کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کرتے، تو آپ دیکھیں کہ شفیق ماں بھی وہی الفاظ استعمال کرے گی، کہے گی مام کھا لو گے، مام کھا لو گے. وہ نہیں کہے گی بریانی ہے کھا لو بریانی، اس کو معلوم ہے کہ وہ بریانی کا لفظ نہیں سمجھے گا. تو ہم بھی ایسے ہی ناقص العقل ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہماری وکیبلری وہ بڑی لمیٹڈ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے عالم بالا کی بہت سی چیزوں کو ہمارے الفاظ میں تعبیر فرمایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہوں گے، ان کی عجیب کیفیت ہوگی. انہیں الفاظ میں ایک عرش ہے، وہ کیسا تخت حکومت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کا کیا حسن ہے، اس کا کیا جمال ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کیسا وسیع ہے. یہ ساری چیزیں ہم نہیں بیان کر سکتے الا یہ کہ جو قرآن پاک میں آیا ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو تم غلط فہمی میں نہ پڑو کہ اس نے کائنات کو پیدا کر چھوڑ دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ تخت حکومت پر فائز ہے، لے کر چل رہا ہے، اس کا اقتدار باقی ہے، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا پاور ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرما رہا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اس کے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں. ثم استوى على العرش، پھر وہ متوجہ ہوا عرش کی جانب، اور وہ عرش ہے. اس عرش کا ترجمہ نہ کیجئے، عرش کو عرشی استعمال کیجئے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ تم دیکھو گے کہ وہ کور کر دیتا ہے دن پر رات کو، چھا جاتی ہے رات. اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے اور وہ دن پر چھا جاتی ہے. روشن دن چمک رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے شام ہونے کے بعد یہ دن کیسے غائب ہو جاتا ہے اور رات پوری چھا جاتی ہے. یطلبہ حثیثا، اور یہ رات ہے کہ دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے.
کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دن ہی دن چلا جا رہا ہے، نہیں، رات آنے والی ہے، اس کے پیچھے پیچھے رات آئے گی۔ والشمس والقمر، اور اسی کے لیے اس نے سورج کو پیدا کیا، اور اسی نظام کے لیے اس نے چاند کو پیدا کیا، والنجوم، اور اسی کے لیے اس نے ستاروں کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، یہ سب کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے تابع ہیں، کسی کے اندر خدا بننے کی صلاحیت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے محروم ہوتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوتا ہے ستاروں کو خدا بنا دیتے ہیں، چاند کو خدا بنا دیتے ہیں، سورج کو خدا بنا دیتے ہیں، زمین کو ماں بنا دیتے ہیں، آسمان کو کیا کیا بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں بگڑی ہوئی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا، یہ پوری سب کے سب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، اس کا حکم نافذ ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ لہذا فرمایا مسخرات بامرہ، مسخر کہتے ہیں کنٹرول کر لینا، ہموار کر لینا، قابو میں کر لینا، سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دے۔ کیوں؟ الا لہ الخلق، کیونکہ اسی نے پیدا کیا، مخلوق اسی کی ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو مان لیں کہ پروڈکشن اسی کا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے، تو ایٹومیٹیکلی جو اس کا رزلٹ آتا ہے وہ بھی ماننا پڑتا ہے۔ والامر، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا، پروڈکٹ اس کا ہے، اس نے بنایا، لازمی بات ہے کسی دوسرے کے حوالے تھوڑی وہ کر دے گا۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے، دیکھیے جو تین خداؤں کا مسئلہ ہے کہ پہلا خدا وہ ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوا ہے، علت العلل، انہوں نے کہا کہ فرسٹ پیدا کرنے والا برہما، پھر اس کے بعد سیکنڈ چلانے والا، پھر تیسرا ختم کر دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بغیر ذکر کیے پوری تردید فرما دی۔ دیکھو یہ سب تین چیزوں کی، تین خداؤں کی بات نہ کرو، لا تقولوا ثلاثہ، ارشاد فرمایا بس ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا اور جس کا حکم چل رہا ہے۔ اب آگے انسان کا امتحان ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کی مخلوق مانتا ہے تو اللہ کا حکم تم پر چلنا چاہیے، اور جس پر اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں مان رہا ہے، منکر ہے وہ، پھر اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو سارے عالموں کا رب ہے، بہت برکتیں ہیں، تبارک ارشاد فرمایا، بڑی برکتیں، بہت برکتیں۔ ایک تو برکت ہی ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی کثرت ہونا نہیں، کسی چیز کی کثرت ہونا یہ برکت نہیں ہے۔ یاد رکھیے برکت ہے زیادت النفع الشیء، کہ اس چیز کا جو حاصل ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کا جو نفع ہے وہ نفع بڑھ جائے۔ جو انسان کو تقویت اور توانائی کسی چیز کے 100 گرام کھانے سے ملتی ہے تو اس کے 10 گرام سے اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے، اس کو کہتے ہیں برکت ہوئی، برکت ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں 90 سال کی عمر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر عطا کی، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ وہ 34 سال 35 سال میں وفات پا گئے، لیکن آج تک ان کے کارناموں کو دنیا فراموش نہیں کر سکی۔ بہت بڑے عربی کے امام مسلم ہے، امام نووی ہے، بہت سے ائمہ ہیں جو بہت کم عمری میں وفات پائے، لیکن ان کے کارنامے اتنے ہیں کہ آج تک دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ عمر میں برکت تھی ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں سے 23 سال میں وہ کام کر لیا جو 23 صدیوں میں نہیں ہو پاتا، دنیا تبدیل کر دی۔ کوئی مثال نہیں، سارے مخالفین منکرین سب مانتے ہیں کہ اس تیزی سے تبدیلی کبھی نہیں آئی تاریخ میں اور نہ آ سکے گی۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے نا. اور ہماری عمروں سے برکت نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں, اپنی عمر میں برکت نہیں طلب کر رہے ہیں. کہاں ضائع ہو رہی عمر پتہ نہیں, کہاں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے پتہ نہیں. لہذا یہ برکت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کر رکھا اس کا نفع اتنا ہو, اتنا نفع ہو, اتنا نفع ہو, 10 گنا 100 گنا اور سینکڑوں گنا نفع بڑھ جائے. یہ برکت, یہ اللہ کے خزانے میں اس کی کمی نہیں. جڑو اللہ تعالیٰ سے, مانگو تو اپنے عمر میں برکت مانگو, اپنے مال میں برکت مانگو, اپنے اعمال میں برکت مانگو. کہ کیا ہوتا ہے بعض لوگوں کا معاملہ کیسے قابو پا لیتے ہیں پتہ نہیں, کہ رات میں معلوم یہ ہوا بہت اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹے کی وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, دن میں نوکری بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل ہے جو ملا ہوا ہے. یہ طلب کرو کیونکہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں, مانگنے والوں کا سلیقہ نہیں ہے. اللہ اقبال نے کہا نا, ہم مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے, بندوں کو سوال کرنا نہیں آتا. لہذا فرمایا دیکھو سوال کرنا بھی سیکھو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا سلیقہ بیان فرمایا. ادعوا, دعا کرو, ربکم, اپنے رب سے. نمبر 1 تضرعا, تضرع کے معنی گریہ گزاری, تضرع کے معنی ہے انکساری بندگی, تضرع کے معنی ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, غرور کے ساتھ نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں, بے اعتنائی کے ساتھ نہیں, بندگی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, حضوری کی کیفیت کے ساتھ ہوا. گریہ تاری ہو جائے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آجانے چاہانے مانگنے والے اپنے چہروں پر گریہ تاری کر کر آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور ہم اپنے مالک کے دربار میں بے نیازی کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے بعد چاہے دعا بھی قبول ہو. پہلی شرط لگا دی, ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو, دعا کرو, لیکن کیسے؟ تضرعا, تضرع کے ساتھ, گریہ زاری کے ساتھ, روتے ہوئے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم تمہارا چہرہ رونے والوں جیسا بن جائے, معلوم ہو کہ بندہ شدید ضرورت مند تڑپ رہا ہے میرے دربار میں. دوسری بات ارشاد فرمائے وہ خفیتاً, اور دعائیں جو ہے وہ مخفی انداز پہ کرو, چھپے ہوئے انداز, چیخ چیخ کے پکار پکار کے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور کچھ لوگ پکار پکار کے دعا کر رہے تھے. رک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو, خاموشی سے دعا کرو. ارشاد فرمایا چیخ چیخ کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ خاموشی سے, اس کے معنی سری دعا ہونی چاہیے. پکار پکار کے انسان دعا کرے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کسی موقع پر بے ساختہ زبان سے آواز نکل جائے, زور سے دعا کر لے, لیکن دعاؤں کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ دعائیں نجی ہیں, آپ کی پرسنل ہے. لہذا پرسنل چیزیں وہ لوگوں میں تھوڑی ظاہر کی جاتی ہے, خاموشی کے ساتھ کی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوسری چیز یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرو. اور ارشاد فرمایا انہ لا یحب المعتدین, حد سے تجاوز نہ کرو, لیمٹس کراس نہ کرو, آگے نہ بڑھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے ان کو جو حد کو پار کر جاتے ہیں. یہاں دعاؤں کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنا, لیمٹس کو کراس کرنا, اس کی جو تشریحات کی گئی اس میں نمبر 1 تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے حقوق کو تلف کرنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے, تکلیف پہنچانے کی دعا نہیں کرنی چاہیے, کہ خود ہی رشتے ٹوٹ جائیں, یہ دعا ہو رہی نعوذ باللہ. کسی کے سلسلے میں دعا ہو رہی اللہ کی رحمتوں سے برکتوں سے وہ کٹ جائے, محروم ہو جائے, مر جائے, سڑ جائے, گل جائے, نعوذ باللہ. اس قسم کی بددعائیں نہ تو کہا, حد سے تجاوز ہے یہ. اپنے لیے خیر مانگو, عافیت مانگو. ارشاد فرمایا اور حد سے تجاوز یہ بھی ہے کہ
पूरा पॉइंट करके कोई चीज मांगी जाए, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, फला फ्लाइट में इतने बज के इतने मिनट में मुझे टिकट चाहिए, नहीं, पसंद नहीं किया गया इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खैर मांगो, दुआ करो अल्लाह मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, अल्लाह मेरे सफर को आसान फरमा दे। उमूमी कलिमात से दुआ करनी चाहिए। एक साहब को सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कह रहे थे कि जन्नत पे फला जगह पे फला मकाम पे मेरे लिए अल्लाह एक बंगला बना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सिर्फ ये कहो कि अल्लाह मुझे जहन्नम से नजात दे दे, जन्नत में मकाम दे दे। किसा कदम ये पॉइंट आउट करना कि वहां पे प्लॉट मिल जाए और ऐसा बंगला हो, ऐसा घर होगा, ये तजावुज़ है। एक साहब को सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ये कह रहे थे अल्लाह मुझ पर रहमत नाज़िल फरमा, मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि हद से तजावुज़ कर रहे हो, अल्लाह की रहमत इतनी छोटी है, 2 आदमी पढ़ो, सब पे रहमत की दुआ करो। तो हद से तजावुज़ करने के मानी होते हैं कि इंसान ऐसी चीजों का मुतालबा करे जो बिल्कुल मुतय्यन हो और उसके लिए आगे चल के नुकसानदेह हो जाए। इंसान अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह ताला के इनामात को महदूद करने की कोशिश करे, इंसान दूसरों के हुकूक तरफ करने की कोशिश करे, ये सब लिमिट्स क्रॉस करने में आ जाता है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, ऐसे इअ्तिदा करने वाले और हद से आगे बढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि याद रखो उजलत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। फरमाया हर बंदे की दुआ कबूल होती मालम युअज्जिल, तावक्ते के वो उजलत जल्दी न बचाए। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल जल्दी बचाने से क्या मुराद है? फरमाया जल्दी बचाने से मुराद ये है कि बस ये काम हो जाए, कल ही हो जाए, आज ही हो जाए, आज शाम तक हो जाए। फरमाया देखो अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारा कौन सा काम कब होना चाहिए, अल्लाह ताला जानता है। लिहाजा अल्लाह ताला अपनी हिकमत और अपनी मशीयत के मुताबिक तुमको अता करेगा। मायूस ना, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इरशाद फरमाया कि देखो ये उजलत बचाना और जल्दी करना कभी कभी दुआओं की अदम कबूलियत का सबब बन जाता है, कबूल नहीं होती दुआ। जरा गौर करें, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील, और आमीन कहने वाले इस्माइल ज़बीउल्लाह, और दुआ कर रहे हैं सहने काबा पे, और एक नेक अमल, इतना बड़ा नेक अमल जो शायद ही किसी की किस्मत में वो नेक अमल लिखा हो, काबतुल्लाह की दीवारों को बुलंद करने के बाद, तामीर काबा के बाद सहने काबा में अल्लाह के खलील दुआ कर रहे हैं, जो अपने वक्त के रसूल, और दूसरे रसूल वो भी हजरत इस्माइल आमीन कह रहे हैं और कह रहे हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह यहाँ पे आप एक रसूल को भेजिएगा। और दुआ कबूल भी 2500 साल के बाद। अल्लाह की हिकमत जानती है ना। तो दूसरे दिन अगर अल्लाह ताला रसूल को भेज देता तो कायनात में, दुनिया में हुज्जत पूरी हो जाती थी? नहीं होती थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम आपकी दुआ कबूल होगी, वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम भेजेंगे। और फिर भेजा अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल को अरब में। अरब से यानी दावत शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैलती चली गई। लिहाजा मायूस कभी नहीं होना चाहिए, लौ लगा के दुआ करें, पूरी अल्लाह ताला से उम्मीदें रखें। और उनके सिलसिले में आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि खौफ भी हो और ख्वाहिश भी हो, इसके साथ इंसान दुआ करे। दुआ करने को इबादत करार दिया और अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती फसयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। दुआ करो, दुआ करो, दुआ इबादत है। फरमाया जो इस इबादत से मुंह फेर लेता है अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल कर देता है। क्यों? देखिए दुआ जो है ना, दुआ एक तरफ एतराफ है कि वो मालिकुल मुल्क है, देने वाली जात है, दूसरी तरफ ये एतराफ है कि मैं फकीर हूँ, बंदा हूँ, मोहताज हूँ।
جو دعا کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ اس کو اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی رحمت کی، اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے نیازی تو لازمی باتیں ہوتے ابلیس کے راستے پہ چلے گا، پہنچے گا جہنم۔ اسی لیے فرمایا ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے کے اندر بندگی کا شعور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ربوبیت کا اعتراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دعا مخل عبادت تھی، دعا تو حاصل ہے عبادت کا، رزلٹ ہے عبادت کا، اس سے ہاتھ دھو لینا، اس سے محروم ہونا، یہ گویا انسان اپنی بندگی سے محروم ہو رہا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، ان کے دعاؤں کے جو آداب ہے اس کی رعایت کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک دعا ہوتی ہے اختیاری، ماشاءاللہ سے ہم نے کوئی نیک کام کیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیٹھ کے قبلہ رو ہو کر باوضو دعا کر رہے ہیں، یا اور اختیار میں ہے، ہم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہم مانگ رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ۔ ایک ہوتی ہے دعا اضطراری، بستر پر پیشنٹ پڑا ہوا ہے، ہلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی جانب لگا ہوا، وہ دعا کر رہا ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے نہ قبلہ رکنے کی ضرورت ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جس عالم میں ہو تم پکارو کہ رب کو، گاڑی الٹ گئی ہے، الٹے پڑے ہوئے ہیں، دعا کرو، پکارو، نہ یہاں پہ وضو کی شرط ہے، نہ یہاں پر اور دیگر آداب ہے اور نہ مستحبات ہے، تو بس اپنے رب کو پکارو، تو اپنے رب کو پکارو۔ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے مقام پر ہے جو بہت تنگ ہے اور تاریک ہے، ٹائٹ بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو بیداری پیدا ہوئی، افاقہ ہوا، تو آپ نے محسوس کیا کہ ایک تنگ اور تاریک مقام پر ہے۔ آپ نے اپنی حیات بدلنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ سمندر کی تہہ میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اپنے آپ کو سجدے کی کیفیت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ ایک طرف توحید کا اعلان کیا، دوسری طرف بندگی کا اظہار کیا۔ دیکھیے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، خطا ہوئی ہے تو مجھ سے ہوئی، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آواز یونس کی ہے، مقام اجنبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے مقام بھی معلوم ہے اور مجھے بندہ بھی معلوم ہے، اور فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یونس کو اس مصیبت سے نجات ملے گی بلکہ کذالک ننجی المؤمنین، یہ دعا اتنی پیاری ہے، ہم اپنے کلام پاک میں اس کو جگہ دیں گے، اور جب بندے مومن اس دعا کے ذریعے میری مدد طلب کرے گا میں مومنوں کو نجات دوں گا۔ کذالک ننجی المؤمنین، ارشاد فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جب کبھی تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس دعا کا اہتمام کرو، اس آیت کا اہتمام کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کروائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پیراہن چھین لیا، کرتا بھی نہیں ہے، اور جنگل کی رات ہے اور وحشت انگیز ماحول ہے، اور کنواں گہرا ہے جس میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کم عمر ہے، کم سین ہے، نہ کسی کی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی ہمدردی کرنے والا ہے، نہ ادب ہے، نہ ادبزاد ہے، کوئی نہیں، سنسان جنگل، رات ہوئی جا رہی ہے۔ گھبراہٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر آپ کی ناراضگی ہے تو معاف فرمائیے، آزمائش ہے تو آسان فرمائیے، آپ کی اگر ناراضگی ہے تو معاف فرمائیے، آزمائش ہے تو آسان فرمائیے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، آواز بچے کی ہے، کلام نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے کو بھی جانتا ہوں، اس کے کلام کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ فرشتوں کے بھی وسیلے کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اور ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے اسی وقت وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ کہ اے یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُم، نہ صرف تم زندہ رہو گے، نہ صرف تم کو کنویں سے نجات ملے گی،
بلکہ وہ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ خطا کار ہوں گے، تمہاری ان کی ملاقات ہوگی، وہ تم سے معافی مانگیں گے اور تم معاف کرو گے۔ سب بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دے دی حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ دعا اضطراری دعا ہے، اس دعا کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، اس دعا کے لیے نہ صدقات کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جب ٹوٹ کے لو لگاتا ہے تو پھر آسمان بھی پھٹ پڑتا ہے، سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ دعائیں نبی علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، حضرت یوسف نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، حضرت یحییٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کرتے کرتے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ کیا، جو بدر کے میدان میں جبکہ 1000 کا لشکر سامنے ہے اور پہاڑ پر ہے اونچے مقام پر، اور 300 کے آس پاس 309 313 کا فگر آتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کسی کے پاس آدھی تلوار ٹوٹی ہوئی، کسی کے پاس نیزہ سوا نیزہ، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، کھانے کا سامان نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، نیچے ہے، ریت میں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور منظر یہ ہے کہ دشمن اوپر ہے اور مسلمان نیچے ہے، حالات دگرگوں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، عجیب الشان تاریخی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستجاب لهم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے نبی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ 1000 کا لشکر ہے، 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن یہ 1000 فرشتے ہی نہیں رہیں گے، پیچھے اور 3000 ویٹنگ لسٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس سوچیے آپ 1000 فرشتوں کے بعد کس کی ضرورت؟ ایسا مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھہرے ٹھہرے ہماری آنکھ لگ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی، میدان جنگ میں لگی نہیں رہا تھا، سکون کی کیفیت، اور پھر دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ایسے نقشہ بدلا کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل میں فرق کر دیا وہ دن۔ یہ دعائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو بے اختیار بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ پکارتا ہے، خشیت کے ساتھ پکارتا ہے، اپنی مظلومیت کا رونا روتا ہے، اپنی بے کسی کا رونا روتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے نیک بندوں کے قریب ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اس سے پہلے ایک حقیقت کو سن لو کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح فرما دی ہے نا، بہترین اس میں فساد نہ پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول ہو تو پھر خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ خوشحالی میں تو شادی میں تھرک رہے ہو، خوشحالی میں تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ رہے ہو، خوشحالی میں تو گناہ کبیرہ بھی کرنے میں انسان آر نہیں محسوس کر رہا ہے، مصیبت پر پکار رہا ہے، بستر پر پیر لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، مایوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مصیبتوں کی دعائیں قبول ہو تو خوشحالی میں بھی وہ بے ایمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ نے ایسا اصلاح فرمایا کہ شریعت کی عنایت فرمائی، دین اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسوہ حسنہ ہے، ہر چیز ہمارے لیے واضح اور کلیئر کر دی گئی، اس کے باوجود بھی بگاڑوں کو پسند کریں، اس کے باوجود بھی ہم مشرکوں کے رسم و رواج کو اپنائیں، اس کے باوجود بھی ہم یہودیوں کے رسم و رواج کو اپنائیں، اس کے باوجود بھی ہم عیسائیوں کے رسم و رواج کو اپنائیں، مصیبت میں آ جائیں تو پھر ہم سمجھے کہ نبیوں کی طرح حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل ذبیح کی طرح ہماری دعا قبول ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پکار رہا، اے اللہ اللہ مصیبت میں ہو، اے اللہ مصیبت دور کر دیجیے، کوئی بھی مصیبت کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہوا، فرمایا موصوف کا عالم یہ ہے
کیا حرام کھا کر آئے ہیں، حرام پی کر آئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے حرام ہیں اور جسم میں خون حرام کی وجہ سے دوڑ رہا ہے، انا یستجاب لہ، اللہ کی رحمت کیا وہ لگائی تھی اس کو، کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ رب الربی کہہ رہا ہے لیکن قابل ہے اس کے کہ وہ دعا کرے، اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، ایسے موقع پہ بھی اللہ رکھ لیتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تم کو یہ خواہش ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں تو تم بھی تو میری بات قبول کرو، گھر میں ٹریفک تھوڑی چلے گی، تمہاری بات سن لی جائے، ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہو، پہلے اپنے آپ کو رب کی مرضی کے مطابق ڈھالو، اس کے بعد دیکھو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ ایسے فرمایا کہ بندے کا ایک مقام ہو جاتا ہے کہ وہ قسم کھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کی لاز رکھتا ہے، اس کی دعا پوری کرتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں اصلاح فرما دی، بہترین حالات کر دیے، وہ رزق عطا کر رہا ہے، وہ پانی عطا کر رہا ہے، اس کو آکسیجن دے رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، خاندان اچھا، سب اچھا، لیکن ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اولاد کو نافرمان بنا رہے ہیں، دین کے خلاف تربیت کر رہے ہیں، اپنے جسم کو دین کے خلاف پروان چڑھا رہے ہیں، اس کے بعد سے پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا کرو خوف کے ساتھ بھی، خواہش کے ساتھ بھی۔ خوف کس بات کا؟ گناہوں کا خوف، اتنی خطا ہو چکی ہے، ایسے گناہ ہو چکے ہیں شاید میری پکڑ ہو جائے، اور طمعاً امید اس بات کی کہ وہ رب العالمین بڑا ارحم الراحمین ہے، ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے۔ اتنا خوف میں مبتلا ہو جائے کہ مایوسی کی کیفیت ہو، یہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے امید باندھ لے کے وہ ہر چیز مجبور ہے، نعوذ باللہ معاف کر رہے گا، یہ کیفیت بھی نہ، دونوں کے درمیان بندہ خوف اور امید کے درمیان، اسی کے درمیان زندگی بسر کرے اور اسی کے درمیان دعا کرے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ایک صحابی کے عیادت کی اطلاع ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جن سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ختم کر لیا، انہیں میں ایک سنت عیادت کی ہے، اسے مصروف رہتے ہیں کہ عیادت کے لیے دوست احباب کی، رشتہ داروں کی جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب کوئی بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کام پر مامور کر دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ عیادت کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے تو ہر چیز آسان فرماؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی عیادت، غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے تھے۔ بیماری کی اطلاع مل جائے، غیر مسلم ہو تب بھی آپ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ طبیعت زیادہ خراب ہے، شاید یہ نہ بچے۔ تو ایک سوال کیا، کیف تجد انت، اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو؟ تو میں کہا اللہ کے رسول بین الخوف والرجاء، ڈر بھی ہے کہ پکڑا نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ معاف کر دے گا، اگر تم اس عالم میں مرو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ یہ ہے ایمان۔ ارشاد فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے دعا کرو خوف اور خواہش کے ساتھ، خوف و خشیت بھی ہو اور اس کے ساتھ امید بھی اس کے رحمت سے، تو معاف کر دے گا، انشاءاللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں سے بہت قریب ہوتی ہے، نیکوکاروں سے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ تو نیکیاں کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، کوئی غریب کو صدقہ دے دیں، کچھ تو نیکیاں کر کر محسنین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ دعا کی قبولیت کی گویا کہ امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کر دیا کہ اضطراری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو موقع ہی نہیں ملتا، وہ تو جس پوزیشن میں ہے انسان پکارے اللہ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن عام طور پر
علماء نے لکھا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنے سے پہلے کچھ نیکیاں کرنی چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دعا کی قبولیت کب کب ہوتی ہے, تو فرمایا کہ دیکھو ہر فرض نماز کے فوراً بعد بھی دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ بہت بڑی نیکی کی نا فرض نماز ادا کی. اچھا, اس میں بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ فرض نماز کے ساتھ دعا کرنا, اس پہ ہی لوگ کلام کرنے لگتے ہیں. یہ دیکھیں فرض نماز کے بعد دعا کرنے میں کوئی کلام نہیں ہے. اجتماعی دعا میں اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. انفرادی دعا میں کوئی اختلاف نہیں, یاد رکھیے. بعض لوگوں کا مطالعہ ایسا ہوتا ہے کہ گوگل پر جاتے ہیں, ایک آدھی چیز پڑھتے ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آتی, فتویٰ دینے لگتے ہیں. یہ قیامت کی علامت ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بھلا دیا جائے گا؟ کہا نہیں, بھلا نہیں دیا جائے گا, اہل علم اٹھ جائیں گے اور لوگ, حدیث شریف پیش کر رہا ہوں, اور لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے, وہ فتویٰ دے کے خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ کے لیے علامت قیامت نہ بنے, جاہلوں کو مفتی نہ بنائے. لیکن ایک ہوتا ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک سمجھنے کی کوشش کریں. یہ فہم کتنا بلند ہوگا سوچیے. اور ایک ہوتا ہے اپنے مطلب کی ایک آیت لے کے اچھل رہے ہیں, یہ ناقص مطالعہ ہوا نا. تو جو پوری بخاری شریف پڑھ رہا ہے, مسلم شریف پڑھ رہا ہے, ترمذی شریف پڑھ رہا ہے, تو پورے دین پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, لیکن دعا ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوبارہ کل صلاۃ المکتوب, دوبارہ فرمایا فوراً بعد نماز کے فوراً بعد جو دعا ہوتی ہے وہ اس کے قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نماز بعد, اور صحابہ اس کو سنتے تھے کیونکہ آپ ہلکی آواز سے دعا کرتے تھے. لہذا اللہم انت السلام کی دعا بالکل ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی کہ آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی. ثابت ہے حدیث کی صحیح کتابوں میں. لہذا بلا وجہ ڈنڈا لے کے نہ دوڑیں کہ کوئی بیچارہ بیٹھ کے تو اپنی دعا کر رہا ہے, دعا ثابت نہیں ہے, دعا ثابت نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت فتویٰ دینے کی؟ ثابت ہے نہیں ہے وہ تحقیق کرے گا. ہر شخص مفتی بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ کوئی بیمار ہوتے ہر شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے. جتنے عیادت کے لیے آتے ہیں فارمولا لے کے آتے ہیں, آپ یہ کر لیجیے تو اچھا ہے, آپ جو ہے بادام کھا لیجیے تو اچھا ہے, دوسرا آ کے ادرک پیس کے چوس لیجیے اچھا ہے, تیسرا آ کے وہ کر لیجیے, چوتھا آ کے پیشنٹ کے بولے اللہ آپ مجھے بلا لیجیے زیادہ اچھا ہے. اتنے نسخوں سے تو بہتر ہے کہ سیدھا سیدھا بندہ اللہ کے پاس چلا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت دیکھیے کتنی پیاری عیادت ہے. کوئی نسخہ آپ نے, کیا اللہ کے رسول کو نسخے نہیں معلوم تھے؟ نعوذ باللہ. لیکن کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہو انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے. دعا فرمائی اللہ جلد ان کو اچھا کر دیجئے, جس مرض میں مبتلا ہے اللہ اس سے عافیت دے دیجئے. دعا فرمایا اور ارشاد فرمایا لمبا نہ بیٹھو, مریض کے سر پہ نہ بیٹھ جاؤ, جتنا جلدی ہو سکے اس کو تسلی دے کے واپس آ جاؤ. ہاں اگر مریض آپ سے مانوس ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ کی وجہ سے اس کو تسلی ہو رہی ہے, ڈاکٹر کوئی حرج نہیں, لیکن آرام میں خلل ہو رہا ہے تو اٹھ کے چلے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی دیر بیٹھنے کی کوشش نہ کرو کہ ذمہ داری کرنے والوں کو بھی پریشانی ہو جائے, مریض کے آرام میں بھی خلل ہو جائے. کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, وہ تعلیمات سے تو واقفیت نہیں, بس یہ کہ جو چیز معلوم ہوگی اس کو فتویٰ دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہر فرد ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ہمارے پاس ہر فرد مفتی بن جاتا ہے. مطالعہ کرے, معلوم کرے, تحقیق کرے, کوئی نئی چیز سن لی, کسی سے بھی سن لی آپ نے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب آئندہ آنے والے اتوار کو جب کوئی کراسنگ کرتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کی بات میں تلاش کیا نہیں ملی, تو مجھے دل کو اطمینان ہوتا ہے ایک تو شعور کے ساتھ سن رہا, تحقیق کیجیے,
واللہ اعلیٰ غلطی کر سکتا ہے. حدیث کی کتابوں میں جا کر تلاش کیجیے، تفاسیر میں تلاش کیجیے، پکڑیے مولویوں کو، غلطی کرنے مت دیجیے. جب چھوڑ دیں گے آپ ان کو تو منمانی باتیں کریں گے، وہ 2 گھنٹے تک آپ کو بہلاتے رہیں گے، واز کی شکل میں حقیقتوں کو بیان نہیں کریں گے. جب امت کے اندر بیداری ہوگی نا تو بولنے والا بھی ذمہ داری کے ساتھ بولے گا، حوالے کے ساتھ بولے گا. لاشعوری کی زندگی علم سے وابستہ ہوتا ہے. لہذا فرمایا کہ دیکھو دعا کرنے کے جو مقامات ہے، قبولیت کے جو امکانات زیادہ ہیں، اس میں ارشاد فرمایا نمازوں کے بعد، فرمایا حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہے. ارشاد فرمایا سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرے. سفر فراموشی اور اللہ کو بھلا دینے کا نام نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کو یاد کرنے کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر دعاؤں کے سلسلے میں بڑی روایتیں ہیں، میں ایک مختصراً پیش کر دیا. اب ایک دوسری بات بلکہ تیسرا موضوع، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور ربوبیت کا تذکرہ فرما دیا اور پھر اس کی قدرت سے وابستہ ہو کر اس کے دربار میں دعاؤں کو عرض کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہماری دعائیں جو اوپر جاتی ہیں تو پھر اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے. اور یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے بارش کی رحمت. لیکن یہ بارش کی رحمت قرآن مجید کے اس اسلوب میں، اس کی سلوٹوں اور اس کی تہ میں جائیں گے آپ تو عجائب ہے، عجیب و غریب حکمتیں ہیں جہاں تک عام طور پر انسان کا ذہن نہیں پہنچتا. لیکن اہل اللہ جو غور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. آپ مئی کا مہینہ تصور کیجئے، گرمی، خشک، آسمان چمکتا رہتا ہے، دھوپ نکلتی رہتی ہے. دھیرے دھیرے مئی کا مہینہ گزرا، جون کا شروع ہو جاتا ہے. کیا مانسون آنے والا ہے، مانسون، بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر کے اللہ کی رحمت آنے والی ہے. ہواؤں میں تبدیلی آ جاتی ہے، گرمی نکل جاتی ہے، لو نکل جاتی ہے، دیکھیے ٹھنڈک سی آ جاتی ہے. محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب کچھ ہی دنوں میں بارش شروع ہو جائے گی. حتی اذا اقلت صحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں لاد کر لے آتی ہیں، اٹھا کر پیری کرتی ہیں کس کو؟ صحابا ثقالا، وزن بادل. وہ بادل برس جاتے ہیں تو کبھی کبھی شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، اتنا پانی وہ ہوائیں لے کر آ رہی. کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم سیراب کر دیتے ہیں ایسی بستی کو جو مر چکی، یعنی بے جان زمین، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی درخت باقی نہیں سوائے وہ پرانے درختوں کے. ساری کھیتی ختم ہو چکی، زمین پھٹ چکی ہے. ایسی خشک زمین پر، ایسے خشک خطے پر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور ہم اس پر پانی برسانے لگتے ہیں، پھر پانی برستا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ کسان وہ ترکاری بھی لگاتے ہیں، غلے بھی لگاتے ہیں، پھل بھی لگاتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں اب کھیت میں اگنے لگی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر ہم برآمد کرتے ہیں زمین سے ہر قسم کے پھلوں کو. پھل سے مراد آپ فروٹس مت لیجیے، ہر قسم کے پھل، یعنی اگر ٹماٹے کا درخت ہے تو ٹماٹا اس کا پھل ہوا ہے نا، اور اگر اسی طرح دانے دار چیزوں کے درخت ہے تو وہ دانے اس کے پھل ہوئے. تو اس معنی میں ثمر، یعنی اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کے جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ثمر کہتے ہیں. لہذا ہر چیز سے ہم وہ چیزیں برآمد کرتے ہیں جو انسان کی ضرورت ہے. وہ غلے کی شکل میں، دالوں کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں اور ترکاریوں کی شکل میں، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہے. یہ تو ایک عام منظر ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، گرمی کا موسم، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے کی وجہ سے زمین میں ایک جان آ جاتی ہے. برسات کے بعد جائیے، سبز، یہاں سے وہاں تک ہریالی، کھیت لہلہاتے رہتے ہیں اور درختوں میں ایک جان آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پرندوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، چہچہانے لگتے ہیں، اور مویشیوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، فربا ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں ایک جان آ جاتی ہے. فرمایا دیکھو بے جان زمین میں جس نے جان ڈالی نا،
ایسے ہی کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم میتوں میں بھی جان ڈالیں گے، اللہ کا حکم آئے گا اور جیسے پانی کے قطرے برستے ہیں ایسی روحیں برسیں گی، اور قبروں سے مردے برآمد ہو گئے اور ان کے اندر روحیں ڈال دی جائیں گی اور مرے ہوئے سب زندہ ہو جائیں گے، بے جان میں جان آ جائے گی، جو ہر سال تمہارے سامنے اس حقیقت کو پیش کر رہا ہے کہ بے جان میں جان ڈالتا ہے وہ، بے جان زمین میں جان ڈال دیتا ہے، بے جان درختوں میں جان ڈال دیتا ہے، بے جان مخلوق میں جان ڈال دیتا ہے، تو پھر کیوں انسان اس کو ناممکن سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے کہ وہ مردوں میں جان ڈالتے ہیں؟ اس کے لیے بہت آسان ارشاد فرمایا لعلکم تذکرون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور فکر کرو، سطحی طور پر تم غور کرنے کی عادت نہ ڈالو، تہ میں جانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لہذا وہ اپنی رحمت سے پانی برساتا ہے، وہ اپنی رحمت سے آخرت میں لوگوں کو انشاءاللہ اپنے دربار میں حاضر کرے گا، نیکوکاروں کو اجر ملے گا، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک ہوتے ہیں ان سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ ایک اور حقیقت ہے، دیکھیے الفاظ کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو زمین طیب ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، تو اس سے نباتات، اس سے سبزہ، اس سے درخت اگ آتے ہیں اللہ کے حکم سے، بہترین ایک سے اعلیٰ ایک درخت نکل آتے ہیں، جیسی زمین جتنی زیادہ فرٹائل ہے اتنی اچھی چیزیں نکل کر آ رہی ہیں۔ والذی خبث، لیکن وہ زمین جو بنجر ہے اور جو خیر سے محروم ہے، خبوثہ کے معنی جس کو ہم اردو میں خبیث تو ایک گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی بدماش قسم کا آدمی، بڑا خبیث آدمی کہتے ہیں، لیکن عربی میں خیر سے محروم، جس میں کوئی برکت نہ ہو، جس میں کوئی خیر نہ ہو، تو اتنی وزن گالی نہیں ہے جتنی وزن گالی اردو میں بن گیا یہ لفظ۔ والذی خبث، اور جو بے برکت زمین ہے، بنجر ہے، فرٹائل نہیں ہے، پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں برآمد ہوتا اس سے سوائے ایک گھاس پھوس کے، نکدا بیکار چیزیں، کانٹے دار چیزیں، اور پیروں کو گلنے والی گھاس پھوس نکل آتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، شکر گزار بندوں کو ہم ان آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارا ذہن منتقل ہو جائے۔ کدھر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لکل آیت ظاہر و باطن، ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، دیہاتی کسان وہ بھی سمجھ لیتا ہے، اور فرمایا ایک گہرائی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں ڈوب کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کو وہ گہرائی ملتی ہے۔ فرمایا دیکھیے یہ آیتیں ہم شکر گزار بندوں کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں کہ جیسے زمین کی صلاحیتیں الگ الگ ہے، ویسے ہی بندوں کی صلاحیتیں بھی الگ الگ ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے تین طرح کے ہوتے ہیں، ارشاد فرمایا تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بندوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو بالکل بنجر زمین، اور جب پانی برسا تو پانی روک بھی نہیں پائی، پانی اوپر سے بہ گیا، چکنی سپاٹ پتھرے یہ قسم کی زمین، اوپر سے پانی بہ گیا، کام ہی نہیں آئی وہ زمین، اور نہ بارش اس کو کام آئی۔ فرمایا بندوں کی دوسری قسم کہ جو خود فرٹائل نہیں ہے، زرخیز نہیں ہے، لیکن پانی کو تالاب کی شکل میں روک لیتی ہے، تالاب بن گیا، پانی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اسٹور میں کتنے تالاب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح پانی اسٹور ہو جاتا ہے برسات میں، سال بھر کام آتا ہے۔ فرمایا دوسری قسم۔ فرمایا تیسری قسم بندوں کی وہ ہوتی ہے جو بڑے زرخیز ہوتے ہیں، پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اس کا بدلہ بہت اچھا دیتے ہیں، درختوں کی شکل میں، قیمتی قیمتی درخت، قیمتی قیمتی غلے، قیمتی قیمتی پھل برآمد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان تو انسان، پرندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مویشی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع بخش۔ فرمایا ایسے ہی تین طرح کے بندے، فرمایا میری امت کے لوگ اسی طرح تین طرح سے بٹے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جس کو میری تعلیمات
وہ ایسے ہی گزر گئی جیسے اندھے بہرے سے گزر جاتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ اوپر سے چلی گئی، وہ چٹیل میدان بنا رہ گیا۔ دوسرا وہ بندہ جو میری تعلیمات کو روک تو لیا لیکن اس کی ذات کو فائدہ نہیں ہوا، علم تو حاصل کر لیا، نالج تو گین کر لیا، لیکن کہا خود اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ زیادہ تر یہی ہو گیا آج کل، معلومات نالج اسٹوڈنٹس تو بہت ہے، مجلس جبی کی پھر جتانے کی کوشش لیکن عمل نل۔ اور وہ تیسرے میری امت کے لوگوں کی گروپ ان کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے علم کو بھی روک لیتے ہیں، فرمایا اور ان کے جسم پر بھی اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کا نفع ان کی ذات سے ایسے پھوٹ پھوٹ کر نکلتا ہے جیسے زرخ زمین سے پودے پھوٹ پھوٹ کے نکلتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ، خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سارے انسانوں کی بھی ایسے ہی تقسیم ہے کہ جیسے زرخیز زمین اور بنجر زمین، بہت سے انسان زرخیز ہوتے ہیں، بہت سے انسان بنجر ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کی کیفیت نہ ہو، دل سے خباثتیں نہ نکلے، بے برکت چیزیں نہ نکلے، نفع سے خالی چیزیں دل سے نہ نکلے، منہ سے نہ نکلے، بلکہ ہماری مثال وہ ہو کہ والبلد الطیب یخرج نباتہ، بہترین زرخیز زمین طیب، رجل الصالح کہ خود بھی عمل کر رہا ہے، لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، خیر پھیلا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ہم ایسے ہی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے شکر گزار بندے شکر ادا کریں، جیسے ہمارے بندوں میں ایک شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام، انہ کان عبدا شکورا، کیا شکر گزاری تھی، کیسے انہوں نے منکروں مکذبین جھٹلانے والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی نصرت فرمائی۔ یہ آنے والے رکوع میں اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ، آئندہ ایک بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔